بے شک آپ کئی مہینے تک بھوکے رہیں، چلے کاٹیں، جو مرضی کریں، اسلام کو تقویت جو ہے وہ جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ روب کے ذریعے۔ روب مانگے رب سے، کیا مانگے؟ روب مانگے، طاقت مانگے، قوت گویائی مانگے، قوت تکلم مانگے، قوت سماعت مانگے، یہ کہیں مولا سننے کی طاقت دے، تیرا دین سنوں گا، بولنے کی طاقت دے، تیرے دین کا دفاع کروں گا، چلنے کی طاقت دے، تیرے دین کے لیے چل چل کے جاؤں گا، مولا مجھے روب عطا فرما، میں اپنا روب جو ہے تیرے دین کے لیے میں خرچ کروں گا۔ آج کا ہمارا نوجوان سمجھتا ہے میں جناب پیزے اور برگر کھانے کے لیے پیدا ہوں، میں گھٹ گھٹ کر کے کوک پینے کے لیے پیدا ہوں۔ نہ بھائیو نہ، یہ آپ کے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کے پیدا ہونے کا، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو روب دیا ہے، اللہ نے آپ کو دوستوں کی جماعت دی ہے، اللہ نے لشکر دیا ہے، یہ اس لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ تمہارا تن من دھن سارا کچھ جو ہے وہ اسلام کے کام آ جائے۔ جو بھی بندہ دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے ساتھ بندوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے، جو اپنے پاس مالی قوت رکھتے ہوں، افرادی قوت رکھتے ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو دعا کی تھی، وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ سمجھ آیا نا جی؟ عمر کے ذریعے اسلام کو اونچائی عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، عمر کے ذریعے۔ اعزا 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 کا معنی جو ہے وہ یہی ہے، غالب کرنا، کسی شے کو اونچا کر دینا جی۔ جیسے بالکل یہی لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے تھے، کب؟ جب اس دعا کا نتیجہ ظاہر ہوا، نتیجہ پہلے ظاہر ہو گیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بحرین کے بچے جو ہیں وہ گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، کوئی شے ہوگی گیند نما، اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو گیند اچھلی ایک پادری کے منہ پہ جا لگی۔ پادری جو ہے اس نے، بچوں نے آ کے منت ترلا کیا کہ دے دو، اس نے انکار کیا، پھر بچوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا واسطہ دیا، بچوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، بچوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا نام لیا تو اس نے آگے سے بے ادبی کے الفاظ بول دیے۔ وہ جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے مار مار کے اس پادری کو وہی مار دیا۔ بندے پہنچتے ہیں نصرانیوں کے مدینے میں، کیونکہ حضرت عمر مدینے میں تھے، آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ کا تو یہ اعلان ہے، آپ کا باقاعدہ یہ پیغام ہے کہ مصر کے اندر، میں مدینے میں بیٹھا ہوں، مصر کے اندر دریائے نیل کے کنارے پر جہاں پانی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کنارے پر اگر کوئی کتیا پیاس سے مر جائے وہ بھی عمر سے پوچھا جائے گا، تو آپ بتائیں ہمارا بندہ ہی مار دیا انہوں نے، ہمارا مذہبی رہنما اور لیڈر مار دیا آپ کے بچوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچے بھی ساتھ لائے گئے تھے، ظاہری بات ہے وہ شکایت کرنے والے آئے، مدعی آئے تو مدعا علیہ بھی ساتھ آ گئے، بچوں کو سامنے کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے، اس نے ہمارے حبیب کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے مار دیا اسے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوشی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بآواز بلند فرماتے ہیں الان اعز الاسلام، فرماتے ہیں لو یہ وقت آیا ہے کہ آج اسلام غالب ہو گیا ہے، اسلام آج غالب ہو گیا ہے جی۔ تو وہی دعا جو کی نا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں، اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ وجہ کیا تھی؟ عمر کی ذات جو ہے وہ روب والی ذات تھی، یہ نہیں کہ ان کے کوئی رقبے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی جدادیں تھیں، بڑی کو مارکیٹیں تھیں، بڑے کو جناب ان کے پاس عہدے تھے، نہ نہ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا رعب عطا فرما رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اسی لیے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دعا کی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے چھوٹی کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دینا میں ذرا مجھے بڑی رکھ لوں،
مونچھیں ذرا بھاری رکھ لوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ لأہیب الکفارا، میں چاہتا ہوں کہ مونچھوں کے ذریعے بھی کافروں کو ڈرایا کروں، کافروں کو ذرا ڈرا کے رکھوں۔ میں جب بازار میں جاؤں گا، کہیں آگے آئیں گے، کہیں پنچایت میں آئیں گے، مونچھوں کو تھوڑا سا وٹ دوں گا، ان کے اپنے وٹ نکل جائیں گے، وہ ڈرنے لگ جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مونچھوں کا بھی زور پڑے تو وہ بھی کافروں پہ پڑے، کافروں پہ روب پڑے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بڑی مونچھ رکھنے کی اجازت دیں۔ حضور یہ نہیں فرماتے ہو میں سب کو کہہ چکا ہوں کہ مونچھیں چھوٹی کر لو، اور تم ایک الگ اپنی جناب آ گئے ہو لے کے سوال کہ مجھے اجازت دی جائے۔ نہ نہ نہ، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کافروں کو رعب زدہ کرنا چاہتے ہو عمر، میں نے تو تمہیں مانگا ہی اسی لیے ہے رب سے، یہ کافر جو ہیں وہ ڈرے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عجب بات ہے ویسے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں اہل کفر سے جہاد کرنے والے، ان کے احکامات باقی لوگوں کے احکامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ گھر میں ہوتا ہے اس پر لازم ہے جناب انگوٹھ ناخن تراش کے رکھے، داڑھی اپنی بنا کے رکھے، مونچھیں اپنی سٹ کر کے رکھے، اپنے بال جو ہے ایک حد تک رکھے، لیکن نہ جو بندہ جہاد کی راہ پہ چل پڑا ہے، جس کا سامنا کافروں کے ساتھ ہو گیا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے ناخن جہاں تک بڑھاتا ہے بڑھاتا جائے۔ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ ناخن جتنے بڑھا سکتا ہے بڑھا لے، اجازت ہے اس کو۔ بال جتنے بڑھاتا ہے بڑھا لے، اجازت ہے اس کو۔ مونچھیں جتنی بڑھاتا ہے بڑھا لے، جتنے سے کافروں پر اس کا روب پڑے اسلام نے اجازت دی ہے کافروں پر روب ڈالنے کے لیے، جیسی شکل بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے، داڑھی بڑھا لے، زلفیں بڑھا لے، مونچھیں بڑھا لے، ناخن بڑھا لے، باقی سب کے لیے حکم الگ ہے۔ لیکن جو بندہ کافروں کے مقابلے میں آیا ہے، شریعت حقہ نے اسے مزید چھوٹ دے دی ہے، میں تیرے لیے اجازت ہے۔ عام بندہ کالی مہندی نہیں لگائے داڑھی کو، لیکن یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، شریعت تو جناب یہ شریعت حقہ ہے، میں جا رہا ہوں جناب لڑنے کے لیے کافروں کے ساتھ، میں بوڑھا ہوں، داڑھی سفید ہے، کافر سمجھے گا بوڑھا ہے، یہ کب تک لڑ سکے گا، وہ تو مجھے ڈھیر کر دے گا، وہ دلیر ہو جائے گا۔ میں نہ تجھے دیکھ کے کافر دلیر ہو، میں نہ، شریعت نے سب کے لیے کالی مہندی حرام کی ہے، اور تو کالی مہندی لگا لے تاکہ کافر تجھے دیکھ کے دلیر نہ ہو، تجھے دیکھ کے کافر ڈھیر ہو جائے۔ کافر دلیر نہ ہو، کافر ڈھیر ہو، تیرے سامنے اسے کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو، میدان چھوڑ کے بھاگنے میں مجبور ہو جائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے اور محترم بھائیوں، اسلام جو ہے میرے آقا علیہ السلام کس طور پہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مولا اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ روب والے ہیں، آپ جلال والے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں جناب اسلام غالب آئے گا کس چیز کے ذریعے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام غالب آئے گا روب کے ذریعے۔ کس کے ذریعے بھائی؟ روب کے ذریعے۔ مدینے میں ہے حضور تو حضور نے روب مانگا حضرت عمر کا، مولا حضرت عمر کا روب عطا فرما دے۔ رب تبارک و تعالی نے ایک رات میں دعا مانگتے ہیں، دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں کلمہ پڑھ کے۔ اب اندازہ لگائے نا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنا روب لے کے آتے ہیں اسلام کے لیے۔ پہلے جو نماز نہیں پڑھی جاتی تھی ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی کو شوق ہے نا اما اس کی بیوہ ہو جائے تو آ جائے ہیں، اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ جناب اس کی اما جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، کسی کو شوق ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، کہا کہ آج عمر جو ہے وہ کعبے کے اندر آ کے مطاف کے درمیان میں کھڑا ہو کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، کسی کو ہے تکلیف اپنی تکلیف دور کروانے کے لیے آ جائے۔ کسی کو ہمت نہیں پڑی کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جائے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہے وہ روب ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، تسبیح کا روب نہیں ہے، تسبیح کا روب نہیں ہے، بے شک آپ کئی مہینے تک بھوکے رہیں، چلے کاٹیں، جو مرضی کریں، اسلام کو تقویت جو ہے وہ جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ روب کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ روب کے ذریعے۔ اور وہ روب کیا ہے؟ اقبال رحمہ اللہ نے اسی فلسفے کو بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے نا۔ اقبال رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے، کہتا ہے یہ عصا نہ ہو تو ہے کار کلیمی بے بنیاد۔
نہیں سمجھ آیا؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تبلیغ فرمائیں، ساتھ ڈنڈا نہ ہو، وہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا ماتے ہیں وہ عصا نہ ہو تو فرماتے تبلیغ کا کتنا اثر ہوگا لوگوں پر۔ آپ دیکھیں 70,000 لوگ جو ہیں وہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کیسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ صرف آپ کا واز سن کے؟ نہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اسے دیکھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ ما تلقی بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا نا، وہ لیے کھڑے تھے۔ میں موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا ہی عصائی، یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اس پر، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، والی فیہا مآرب اخری، اور بھی کام بہت ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوتے، تنہائی ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے وہ 4 گلیں سنا، وہی انسان بن جاتا، موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی، موسیٰ علیہ السلام اسے زمین میں اس طرح ٹھوک دیتے، کھجور کا درخت بن جاتا، کھجوریں پک بھی جاتی، اسی وقت آپ اتارتے کھا لیتے، اس کو اکھیڑتے، وہ پھر ایسا بن جاتا۔ وہی جناب اصحاب موسیٰ علیہ السلام کا آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں کہاں؟ جی جب 70,000 جادوگر آئے ہوئے ہیں، فرعون آیا ہوا ہے، اس کی پوری کابینہ آئی ہوئی ہے، پوری پارلیمنٹ فرعون کی آئی ہوئی ہے، پوری جماعت آئی ہوئی ہے، پورے لشکر آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے وہاں جمع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو یہ آتے ہیں جی تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ پہلے سے کر رہے ہیں۔ مسلمان کتنے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب موسیٰ علیہ السلام سامنے پھر عصا کو لاتے ہیں، یہ ہے وہ بات، کہا کہ یہ عصا نہ ہو تو ہے کار کلیمی بے بنیاد۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب سارے لوگ آ گئے، پورا مصر جمع ہو گیا کہ آج جناب وہاں ٹاکرا ہونا ہے، آج جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب جادوگر فرعون کے ان سب کا مقابلہ ہونا ہے۔ قربان جائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں جی پہلے آپ کچھ دکھائیں گے یا ہم کچھ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ، تم ہی دکھا دو پہلے۔ وہ جناب آگے بڑھے، انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، ان اونٹوں پر لکڑیاں رسیاں جمع کی گئی تھیں، وہ ساری انہوں نے آگے بڑا میدان تھا اس میں ڈال دی۔ سب نے جناب ایک دم ایسا کو پھونک ماری کہ جناب سارے کے سارے سانپ بن کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، ان کے وہ سانپ بن گئے، رسیاں لکڑیاں سانپ بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ، فرعون بھی بڑا خوش ہوا، اس کی وہ بھی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ اس نے کہا جی بتاؤ، اب اتنے سانپ ہیں، ہر طرف سانپ ہیں، اب کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ کسی میں ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالتا ہے میں کہ موسیٰ اب تو بھی اپنا اثر ڈال، اب تو بھی اپنا اثر ڈال ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جناب ایسے ڈالتے ہیں زمین پر، وہ عصا جو ہے اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے کہ وہ ان کی سینکڑوں اونٹوں، ہزاروں اونٹوں کی رسیاں، ہزاروں اونٹوں پر لدی ہوئی جناب لکڑیوں کے بنے ہوئے سانپ سب کو ایک دم نکل جاتا ہے، پورا میدان خالی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اژدہا بنتا ہے سب کو نگل لیتا ہے۔ قربان جائیں، موسیٰ علیہ السلام پھر اسے جیسے ہاتھ لگاتے ہیں دوبارہ عصا بن جاتا ہے، آپ پکڑ کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیں نا، یہاں کو بندہ 80 کلو کا ہو، آدھا کلو بریانی کھا لے، 80 کلو مزید آدھا کلو وزن بڑھ جائے گا، کہ آدھا کلو بریانی کھائے، آدھا کلو پانی پی لے، 1 کلو وزن بڑھ جائے گا۔ لیکن قربان جائیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیسا ہاضمے دار ہے ہیں جی، اس نے باطل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی ساری رسیوں کو ہزاروں من وزن نگل لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے اسے اٹھاتے ہیں پھر وہی وزن وہی ہے اس کا، ایک چٹان کا وزن نہیں پڑا اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصے کا یہ معجزہ ظاہر کیا، واللہ کہہ رہا ہوں
70,000 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے جادوگر۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہمارا ابا جادوگر، دادا جادوگر، ہم جادوگر، استاد جادوگر، محلے دار جادوگر، آگے پیچھے جادوگر، ہمارے رشتہ دار جادوگر۔ لیکن کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو عصا آ کے ہماری ساری رسیوں کو، ہمارے سانپوں کو نگل جاتا ہے، پھر پورے کا پورا وہی کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ شیطانی طاقت نہیں ہے، یہ رحمانی طاقت ہے، یہ رحمانی طاقت ہے۔ اب دیکھیں پیارے بھائیو، ذرا غور کریں اس بات پر، گو کہ یہاں طاقت اور قوت رحمانی تھی، روحانی قوت تھی، لیکن سامنے نظر کیا آ رہی ہے؟ مادیت نظر آ رہی ہے۔ لکڑی جو تھی، عصا جو تھا، وہ تو مادیت تھی نا، ایک درخت کی ٹہنی تھی، ہے یا نہیں؟ وہ تو نہیں نا، کچھ اور، وہ تو لکڑی تھی۔ بظاہر مادیت ہوگی تو روحانی مدد آئے گی، نہیں سمجھ آئے گی؟ بدر جائیں گے چل کر تو فرشتے آئیں گے، ہاں بدر چل کے جائیں گے، جو جتنی تلواریں ہیں، 313 بندے ہوں، 19 بندے ہوں، جتنے بھی ہوں، جتنے بندے ہوں وہ پہنچیں گے وہاں۔ پھر جتنی تلواریں ہوں، 12 ہوں، 13 تلواریں ہوں، سامنے 1000 بندے کھڑے ہوں، ان کے پاس کھانے کو کھجوریں نہ ہوں، ان کے پاس روزانہ ایک ایک وقت میں نہر کرنے کے لیے اونٹ ہوں، ان کے پاس 10 اونٹ ایک ایک وقت کے نہر ہو رہے ہوں ان کے ہاں، ان کے پاس کھانے کو کھجوریں نہ ہوں۔ بتائیں جتنی مادیت ہے، 12 تلواریں 13 تلواریں لے کے وہ پہنچ جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ اب میں اپنی روحانی قوت وہاں ظاہر کر دوں گا، اب فرشتے آ جائیں گے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے پیارے اور محترم بھائیوں، بات کو سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی فلسفہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دعوت دینی ہے دین کی، تو کیا مانگا ہے؟ روب مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ روب مانگا ہے۔ آج صبح میں نے یہی موضوع بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو بات سنو بھائی، حالانکہ دعوت دی جا رہی ہے، روب کی ضرورت تو میدان جہاد میں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ روب کی ضرورت تو میدان جہاد میں ہے، لیکن میدان دعوت میں حبیب کریم علیہ السلام روب مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کیوں؟ وہ دائی کا راہ روکنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، تاکہ ایسا ایک آدھا بندہ ہو جو جناب ان کا بھی منہ توڑ سکے، ان کا بھی منہ توڑ سکے۔ اور یہاں دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے پاس روب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میرے حضور فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو روب عطا فرمایا نا، 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہو، مجھے اسے جیسے 1 مہینے کی مسافت میں پہنچتا ہے نا میرے دشمن، حضور فرماتے ہیں اس کا دل دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا ہے، میرا روب وہیں پڑ جاتا ہے۔ یہاں روب ڈالا جا سکتا تھا آقا علیہ السلام کا، ان کو ڈرایا جا سکتا تھا، ان کو پرے کیا جا سکتا تھا، لیکن پیارے اور محترم بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے، چونکہ حضور دائی ہیں تو دائی جو ہے وہ خود اپنا روب ظاہر نہیں کرے گا، دائی دائی بن کے رہے گا، اس کی جماعت کے بندے وہ آگے آ کے اس طرح کو کان ٹوٹا آئے گا تو اس کی گردن دبوچنے کے لیے اس کی جماعت کے بندے آگے بڑھیں گے۔ دائی نے دائی بن کے رہنا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی سنت ہے، جب حضور دعوت دے رہے ہیں دشمن راہ روک رہے ہیں، حضور دعوت دے رہے ہیں دشمن جناب بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی جماعت میں ایک بندہ ایسا مانگ رہے ہیں جو دعوت کا راہ صاف کر دے، جو دعوت کا راہ صاف کر دے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اسی طرح جو بھی بندہ دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے ساتھ بندوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے، جو اپنے پاس مالی قوت رکھتے ہوں، افرادی قوت رکھتے ہوں۔ آج جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ادھر ادھر جناب لڑنے کے لیے ہزاروں بندے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بتائیں اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے کتنے لوگ ہیں؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دعوت کا راہ صاف کرنے کے لیے اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جریب بندہ مانگا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے ہیں، آپ کا پھر ایسا روب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر کافروں کو ہمت نہیں پڑی کہ حبیب کریم علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ باقی سب نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، خاموشی کے ساتھ کی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد بندے تھے۔ آپ گھر سے غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، باہر آتے ہیں، مطاف میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں میں جسے مرنے کا شوق ہے آ جائے، عمر جا رہا ہے پیچھے کر کے دکھا دے، پوری جماعت کو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب اندازہ لگائیں، کوئی یہ کہے کہ جناب دیکھیں جی آقا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب عطا فرمایا تھا. بھائی نہیں، حضور دائی تھے. حضور کیا تھے؟ دائی تھے. حضور جب تک دائی ہیں حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن جب حضور مدینے میں آ کے مجاہد بنتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کو جب وصال شریف ہوا، آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر دیے میں تیل نہیں تھا، وہ میں نے کسی سے مانگ کے چراغ جلایا ہے. لیکن اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی دیوار پر 12-13 قسم کی تلواریں حضور کی اپنی ذاتی تھی، وہ لٹکی ہوئی تھی. حضور کی تلواریں لٹکی ہوئی تھی. اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں، یعنی جب حضور دائی ہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے، جب حضور مجاہد بن گئے ہیں تو تلواریں ایسے لٹکی ہوئی ہیں گھر میں. یہ ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، کیا وہ حبیب کریم علیہ السلام جو اشارہ کریں چاند ٹکڑے ہو جائے، وہ حبیب کریم علیہ السلام جو درخت کو ایک بندہ آتا ہے مدینے میں، مکے میں، کہتا ہے جی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہ پڑھ لو، پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتا ہے نہیں جی یہ درخت آپ کے پاس آ جائے. آج بھی مکے میں وہ مسجد بنی ہوئی، جو حاجی گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے وہ بھی دیکھیں. جی مسجد جن کے ساتھ ہی مسجد الشجرہ ہے، وہ مسجد الشجر جو ہے وہ وہیں پہ درخت تھا. وہ آگے کہتا ہے جی یہ درخت آپ کے پاس آ جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر تو ہی جا کے میرا پیغام دے دے. میں جو کہوں تو پھر تو ہی جا کے میرے نام لے دے. مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام میں جاؤں، میرا نام لے لینا یار، میرا نام لے لینا کام ہو جائے گا. میرے حبیب علیہ السلام نے میں کہ درخت ٹروانا ہے نا، وہ درخت چلوانا ہے نا، تو نے جا اسے کیا دے حضور بلا رہے ہیں. وہ درخت جناب آگے ہوا، پیچھے ہوا، دائیں ہوا، بائیں ہوا، اکھڑ کے جناب جڑیں بھی سنبھال کے لے کے آ رہا ہے، واپس بھی جانا ہے. جی جڑیں اس نے توڑی نہیں اپنی، کیونکہ وہ بھی تو آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا تھا نا. جی تھوڑی عشق کی بات بتا دوں، میرے آقا علیہ السلام جب بھی کہیں سے آتے ہیں مدینے، آگے حضور فرماتے ہیں یہ جو اود پہاڑ ہے نا، یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سے. ہر بار آقا علیہ السلام بدر گئے، واپس آئے، حضور نے یہی فرمایا. حضور مکے سے مدینے پہنچے ہیں، حضور نے یہی فرمایا. حج کر کے حضور واپس آئے، حضور نے یہی فرمایا یہ اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. قربان جائیں، امام سمہودی رحمہ اللہ نے یہاں بات کی ہے، کہا کہ حضور جب بھی آتے تھے، حضور مدینے آتے تھے، سب سے پہلا استقبال کرنے والا یہی ہوتا تھا. سب سے پہلا جو حضور کا استقبال کرتا تھا وہ یہی پہاڑ ہوتا تھا، اود پہاڑ. کہتے ہیں یہ حضور کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتا تھا. پہاڑ بھی مسکرا رہا ہے، پہاڑ بھی ہیں. اللہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرا اللہ تبارک و تعالی اس اود پہاڑ کو بھی اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا. اود پہاڑ بھی جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے. اور مولانا روم رحمہ اللہ نے حد کر دی ہے، کہا کہ یہ اود پہاڑ جو ہے یہ قیامت والے دن جنت میں حضور کے دروازے پر کھڑا ہوگا. جو بھی بندہ حضور سے ملنے آئے گا یہی پوچھ کے اس کو بتائے گا کہ حضور بلا رہے ہیں تجھے، آ جا مل لے. تو بتائیں بات ختم نہیں ہوگی. ایک وہ درخت حضور کو پہچان رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پتھر میرے اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود تھا، میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں انی لعارف الان، اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں. اس پتھر کو آج میرے اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، مجھے سلام کہتا تھا، حضور فرماتے ہیں میں آج بھی جانتا ہوں. وہ پتھر پتہ کون سا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو حجر اسود ہے. حجر اسود ہے، یہ حضور کو سلام کرتا تھا، یہ حضور کو سلام کرتا تھا. تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ روب جو ہے یہ نہ ہو جیسے آج کل کے ہمارے صوفی کرتے پھرتے ہیں بیچارے. صوفی سمجھتے ہیں، صوفی کہتے ہیں تھوڑا سا پیٹ ہلکا رکھیں گے تو اسلام غالب آ جائے گا. نہ بھائی نہ. تو اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. میں نے تو دلیل آپ کو کہاں سے دی ہے؟ خود میرے آقا علیہ السلام کی سیرت شریفت دی ہے کہ حضور رب سے مانگ رہے ہیں مولا رعب عطا فرما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، تاکہ اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے. تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ یہ عصا نہ ہو تو ہے کار کلیمی بے بنیاد. کہا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام، ان کی دعوت جو ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے تو عصا کے ذریعے بڑھ رہی ہے. ہاں، عصا کے ذریعے بڑھ رہی ہے. عصا جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا معجزہ وہ ظاہر کیا ہے. تو جناب آپ کے دین کا ایک ہی لمحے کے اندر بتائیں 70,000 بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. عصا کا روب ہے، عصا کا روب ہے. عصا ہاتھ میں ہو تو کتے بیلے دور رہتے ہیں. اسلام کا جو روب ہے یہ عصا جو ہے، آج بھی سچی بات ہے. خطیب کیوں اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے؟ خطیب جب خطبہ دیتا ہے ہاتھ میں عصا کیوں ہوتا ہے اس کے؟ ہیں جی، محراب میں کھڑا ہے نا وسیع خطیب. محراب حرب سے ہے، اور حرب کیا ہے؟ جنگ کو کہتے ہیں. وہاں کھڑا ہو کے خطیب جو ہے وہ کلمہ حق بلند کر، وہ ایک الگ بات ہے، آج کے نہیں کرتے، آج کے خطیب نہیں کرتے. ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھے. اگر کوئی بندہ آپ کو تھوڑی اڑ پھنس کرے اس کو وہی سمجھائے. نہیں سمجھ آیا؟ موقع پہ سمجھائے. ہاں، تاکہ لوگوں پہ روب رہے. بھائی یہاں اسلام کا پیغام سنایا جا رہا ہے، یہاں اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت سنائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے وہ عصے کا سنے ہی کو نہیں. وہ مولوی صاحب جو گھر سے چل کے بغیر سے مسجد آ جاتا ہے، وہ مولوی صاحب جو خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، کیا خیال ہے خطبہ پڑھتے ہوئے کمزور ہو جاتا ہے؟ عصا کیوں اٹھاتا ہے؟ عصا اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ دین دشمنوں پر روب رہے. بھائی جو دین کا پیغام سنا رہا ہے اس کے ہاتھ میں عصا بھی ہے. جی وہ سیدھا کرے گا، مار بھی سکتا ہے. بندہ دور بیٹھا ہو اس کے کھونڈے کے ذریعے کھینچ کے اپنے قریب بھی لا سکتا ہے اسے. نہیں سمجھ آیا جی؟ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے مسجد کے جو خطیب تھے سید صاحب تھے، وہ پہلے کوئی بھی، کیونکہ گاؤں کی مسجد تھی، کوئی بھی خطیب جو ہے وہ عصا کے ساتھ خطبہ نہیں دیتے تھے. وہ ایک بندہ تھا ایسی، وہ شرارتیں کرتا تھا، امام صاحب کے ساتھ الجھ پڑتا تھا. جو بھی جمعے کا خطبہ دیتا درمیان میں شروع ہو جاتا. وہ سید صاحب نے ہمارے ابا جی کو کہا کہ آپ یہ عصا لائیں، میں تو اسی کے ذریعے خطبہ پڑھتا ہوں، وہ سنت ہے. ابا جی نے عصا لا کے دے دیا. اس نے، وہ بندہ جو تھا نا وہ کہنے لگا یہ مولوی صاحب ڈنڈا کیوں اٹھائی کھڑا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہ مولوی صاحب ڈنڈا کیوں چاہیے کھڑا ہے؟ انہیں آخیا یہ جڑا بندہ کو بک بک کرے وہ کو بنے سی. اس نے کہا خدا دا واسطہ بھائی آج کے بعد اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا. وہ بندہ صرف خطیب صاحب کے ہاتھ میں عصا آنے پر توبہ کر گیا. اس نے کہا آج کے بعد کوئی بات نہیں کروں گا. وگرنہ اس کی یہ عادت تھی جس طرح کی مرضی بیان کیا جائے، جس طرح کا مرضی خطبہ دیا جائے، کوئی نہ کوئی اپنی جناب فضول چھوڑا کرتا تھا. لیکن جس وقت سے خطیب صاحب کے ہاتھ میں عصا آیا وہ خود بخود سیدھا ہو گیا. اس نے توبہ کر لی. اس نے کہا جی میری بھی توبہ ہے، آنے والی نسلوں کی توبہ ہے. اب مولوی صاحب ہمارے جلال میں آ گئے ہیں، ہاتھ میں عصا اٹھا لیا ہے، اب جب بھی کوئی بات کی تو سیدھی خدمت ہونی ہے، یہاں سے تواضع ہونی ہے. یہ نہ ہو کہ کئی دن تک میں ٹکور کرتا رہوں. اس کے بعد وہ خاموشی ہو گیا. بھائی صاحب عصا اٹھانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خطیب صاحب کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ قرآن حدیث تو الگ بات ہے، آج خطیب صاحب بیچارہ معذرت خواہانہ انداز میں دین بیان کر رہا ہے. تھوڑی مہربانی جو دسیا من لو ہیں. کئی مولوی ایسے بیچارے مسکین ہوتے ہیں، حق بیان کرنے کے بعد پھر کیا رہے ہوتے ہیں، میری کو بات آپ کو بری لگی ہو تو معافی مانگتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ تو نے قرآن سنا ہے، قرآن برا ہے؟ تیرا تو ایمان گیا یہ بات کر کے ہیں. تو نے حضور کی حدیث سنائی ہے، تو نے قرآن سنا ہے، تو نے شریعت سنائی ہے، سنانے کے بعد تو کہہ رہا ہے کہ میری کوئی بات بری لگی ہو آپ کو. تو نے تو اپنی کوئی سنائی نہیں، تو نے قرآن سنا ہے. یعنی قرآن سنائے گا وہ بھی لوگوں کا مزاج پوچھ پوچھ کے سنائے گا. میں کہیں جاؤں نا ایسا بیان کروں نا تو بعد میں کہتا ہوں میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو اللہ تکلیف اور بڑھا دے. یہ سمجھ آیا؟ ہاں سچی بات ہے، منہ پہ کہہ دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہوتا کئی سارے بندے منہ بنا کے بیٹھے جن کو تکلیف ہو چکی ہوتی ہے، میں سامنے کہہ دیتا ہوں. اور بعض اوقات آنکھیں بھی ڈال دیتا ہوں ان کی آنکھوں میں کہتا ہوں اللہ تیری تکلیف اور بڑھا دے. ہاں وہ بندہ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے جس کو رب کا قرآن سن کے تکلیف ہو جائے. وہ بندہ بدبخت نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت سن کے اسے تکلیف ہو جائے. نہ روب مانگے رب سے. کیا مانگے؟ روب مانگے، طاقت مانگے، قوت گویائی مانگے، قوت تکلم مانگے، قوت سماعت مانگے. یہ کہے مولا سننے کی طاقت دے تیرا دین سنوں گا، بولنے کی طاقت دے تیرے دین کا دفاع کروں گا، چلنے کی طاقت دے تیرے دین کے لیے چل چل کے جاؤں گا. مولا مجھے روب عطا فرما، میں اپنا روب جو ہے تیرے دین کے لیے میں خرچ کروں گا.
تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا، جہاں کہیں تیرے دین کے خلاف بات ہو رہی ہوگی مولا میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ بتائیں، حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے ہیں، تو کیسے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، کہتے ہیں کہ میں، میرا ابا، میری اماں، میرا خاندان، میرا قبیلہ، ہم سب کی عزت جو ہے یہ حضور کی عزت کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی حسان کہتے ہیں میں اس لیے حضور کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ لوگ جو میرے حبیب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں میرے حبیب کو چھوڑ دیں، میرے لیے باتیں کریں، اور میری ماں جو ہے میری ماں کے لیے باتیں کریں، میرے ابا کے لیے باتیں کریں، اور میرے قبیلے کے لیے باتیں کریں، اور میرے حبیب کو کچھ نہ کہیں کہ آگا میں نے تو رکھا ہی اپنے کو اسی لیے ہوا ہے۔ بتائیں، تو یہ جیسے حضرت عمر، حضور اجازت ہے منہ سے بڑی رکھ لوں، کیوں لے وہی بالکفار، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کافروں کو ڈراؤں، حضور میں ٹھیک ہے رکھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جوانی دی ہے نا، جوانی آپ کی اسلام کے کام آئے۔ کس کے کام آئے؟ اسلام کے کام آئے۔ میں واللہ کہہ رہا ہوں آپ کو، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے ان کا نام عثمان تھا، کیا نام تھا؟ عثمان نام تھا ان کا۔ یہ حضرت عثمان جو تھے مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، نوجوان تھے۔ شماس نام کا ایک نصرانی کہیں سے آ گیا، اتنا سونا تھا وہ نصرانی کہ سارے لوگ مکے والے ہکے بکے رہ گئے۔ وہ کہنے لگے یار اس جیسا سونا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایک وہاں آدمی تھے، وہ کہنے لگے پھر تم نے عثمان کو دیکھا ہی کو نہیں، تم نے عثمان کو دیکھا ہی کو نہیں۔ انہوں نے کہا کون سا عثمان؟ فلانا عثمان۔ وہ لے کے آئے تو وہ جو آیا کھڑا تھا وہ پھیکا لگنے لگا، وہ پھیکا۔ انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو اس سے بھی زیادہ سونا ہے، اس کا حسن تو لاجواب ہے۔ وہ پھر ان کا نام عثمان تھا، ان کے ابا کا نام بھی عثمان تھا، عثمان بن عثمان تھے وہ، لیکن اس کے بعد ان کا نام شماس پڑ گیا۔ وہ آنے والے بندے کا نام شماس تھا، ان کا نام بھی شماس پڑ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آگے کلمہ پڑھ لیا، میرے حبیب علیہ السلام نے بھی نام نہیں بدلا، وہ شماس ہی رہنے دیا۔ احد کا مارکا آ جاتا ہے جی، بدر ہو جاتا ہے، احد آ جاتا ہے۔ احد میں یہ بندہ آقا علیہ السلام کی طرف جتنے بھی تیر چل رہے ہیں، آگے آئیں پیچھے آئیں دائیں آئیں بائیں، جس طرف سے بھی تیر آ رہا ہے، یہ حضرت شماس رضی اللہ عنہ آگے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، ان کے جسم کی بوٹیں نیچے گر رہی ہیں۔ یہ ہے جوانی بھائی صاحب، کس کے لیے جا رہی ہے؟ اسلام کے لیے جا رہی ہے، اسلام کے لیے خرچ ہو رہی ہے، بوٹیں نیچے گر رہی ہیں، انگلی نیچے گر رہی ہیں، پورا جسم ان کا اسی طرح ہو گیا، پورا جسم ایسے ہو گیا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کا جنازہ پڑھایا، ہر ایک کا ایک ایک بار جنازہ پڑھایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضور نے 70 بار پڑھایا ہے، 70 بار جنازہ پڑھایا حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں؟ ایک بندے کو لایا جاتا ہے، حضور جنازہ پڑھتے، فرماتے حمزہ کو یہی رہنے دو، پھر دوسرا بندہ آتا ہے حضرت حمزہ ساتھ ہے، تیسرا آتا ہے حضرت حمزہ ساتھ ہے، چوتھا آتا ہے حضرت حمزہ ساتھ ہے۔ 70 بندوں کا جنازہ پڑھا حضور نے، اور 70 بندوں میں سے ہر ایک کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ جب حضرت شماس کی بات آئی نا، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے نہ شماس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، شماس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے، ہاں ہمارے استاد پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے حضور نے جنازہ حضرت شماس کا اس لیے نہیں پڑھا کہ جنازہ یا تو پڑھا جاتا ہے بخشش کے لیے یا پڑھا جاتا ہے درجے کی بلندی کے لیے، سمجھ نہیں آئی؟ یا بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے یا درجات کی بلندی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کہا کہ حضرت شماس بن عثمان جو تھے، حضور کا دفاع کر کے، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دے کے، ان کے جسم پہ بوٹی رہی نہیں تھی۔ کہا کہ جو شہیدوں کا آخری درجہ تھا نا، کہتے وہاں عثمان شماس پہنچ چکے تھے، آگے کوئی درجہ تھا ہی نہیں۔ حضور دعا کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ حضور کیا دعا کرتے؟ سب کا جنازہ پڑھا ہے، ان کا نہیں پڑھا۔ یہ بھائیو جوانی ملی ہے نا، حضرت عمر تو مونچھیں رکھ رہے ہیں اس لیے کہ جناب اسلام کے کام میں میری مونچھیں، کافروں پر روپ پڑے۔ آج ہمارے بچے سر کے پف کیوں رکھتے ہیں پتہ نہیں ہے کسی کو؟ بولو نا یارا، سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں رکھتے ہیں پف؟ یہ ہیں کیوں جناب یہ حلیہ بنا کے رکھتے ہیں کہنا کہ یہاں کیوں پھنسا کے رکھتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ بھائیو اللہ نے جوانی دی ہے نا، تو آپ کی جوانی اللہ نے جس لیے دی ہے اسی کام آنی چاہیے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ احد کا ہی واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھونڈو کتنے شہید ہو گئے ہیں، کون کون شہید ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ایک حنظلہ جو ہیں وہ نہ شہیدوں میں نہ غازیوں میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ڈھونڈو انہیں،
ڈھونڈ رہے ہیں پھر بھی نہیں مل رہے. ایک دم سے دیکھا, کیا دیکھا؟ آسمان سے حضرت حنظلہ نیچے آ رہے ہیں, آسمان سے نیچے آ رہے ہیں اور جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. اسی وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی گھر والی سے پوچھا جائے, ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے. ان کے گھر والوں سے پتہ کیا گیا, عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی رات شادی ہوئی تھی, پہلی رات تھی, رات اس نے اپنی گھر والی کے ساتھ گزاری ہے. پھر یہ نہانے کے لیے لوٹا پانی کا پکڑا, اس نے سر پہ ڈالنے لگا. ادھر حضرت بلال نے پہلے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے تھے, آج بلال نے حی علی الجہاد کہہ دیا ہے. حی علی الجہاد کا ہے, آؤ جہاد کی طرف. پہلے کہتے نماز کی طرف آؤ, آج بلال نے کہا جہاد کی طرف آؤ. کہا تو انہوں نے پانی وہی رکھا, کہا کہ حضور کا حکم آ گیا, اب غسل بعد میں کریں گے. حضور کا حکم آ گیا ہے. کہتے ہیں بعض جناب یہ عہد جا پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہو جاتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنا سہاگ لٹایا تھا میرے دین کے لیے, اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں اسے تم لے کے آؤ, جنت سے غسل دے کے اسے تمہارا عہد پہنچا, جنت سے غسل. یہ جوانی جس کی اسلام کے کام آئے نا جی, یوں اعزاز ہوتا ہے, یوں اکرام ہوتا ہے. آج کا ہمارا نوجوان سمجھتا ہے میں جناب پیزے اور برگر کھانے کے لیے پیدا ہوں, میں گھٹ گھٹ کر کے کوک پینے کے لیے پیدا ہوں. نہ بھائیو نہ, یہ آپ کے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے. آپ کے پیدا ہونے کا, اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے, اللہ نے آپ کو روب دیا ہے, اللہ نے آپ کو دوستوں کی جماعت دی ہے, اللہ نے لشکر دیا ہے. یہ اس لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ تمہارا تن من دھن سارا کچھ جو ہے وہ اسلام کے کام آ جائے. اور کسی کو نہیں سمجھ آتی تو کربلا کا منظر تھوڑا سا ذہن میں لائیں. حضرت اسلام کی بات آئی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیتا بچہ علی اصغر شہید کروا دیا. اسلام کی بات آئی نوجوان بیٹا علی اکبر شہید کروا دیا. اسلام کی بات آئی دوست شہید, بھتیجے شہید, بھانجے شہید. اسلام کی بات آئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے, دوست شہید ہو گئے ہیں جی. بتائیں نا, اسلام کی بات آ رہی ہے, سب کو شہید ہو رہا ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ تو آج ذرا بتائیں نا ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ کچھ دیا ہم نے اسلام کو؟ تو اللہ نے اگر آپ کو آج سوچئے گا بیٹھ کے, رات کو بیٹھ کے سوچیں, رات کو جب جائیں نا بستر پر, وہاں جانے سے پہلے ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے مجھے جوانی دی ہے, اللہ نے مجھے مال دیا ہے, اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میرا روب رکھا ہے, تو کیا یہ میرا سارا کچھ جو ہے اسلام کے کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر اسلام کے کام نہیں آ رہا تو پھر سمجھیں کہ ہم خام مال ہیں, کسی کھاتے کے نہیں ہیں. اگر اسلام کے کام آ رہا ہے تو پھر شکر کرنا چاہیے, مزید سے مزید آگے کام بڑھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.